کتابوں والے تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 19۔ اگلے روز گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حنین نے مالا کو بار بار سمجھایا کہ ایک بار نگین اور عافیہ اس کے پاس آئیں گے۔ سعد عجیب پریشانی کا شکار تھا، اسے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے جہان سے رابطہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے جہان کو کئی کالز کی، جس کا رسپانس زیرو گیا۔ دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی، جبکہ وقت سے رابطہ کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہ آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ نگین آج اس کے لیے خود ناشتہ لے کر آئی تھی۔ جہان سے کنٹینٹ، اس نے کہا اور پھر سے نمبر ڈائل کرنے لگا، جبکہ نگین نے اسے فوراً موبائل کھینچا۔ سعد نے ماں کی جانب دیکھا، وہ کیسے اتنا بڑا بنا بنایا پلان خراب ہونے دیتی تھی۔ ناشتہ کرو دھلے میاں، بعد میں کرنا ہے سب، وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ امی مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مالا جہان بھائی کی ہے، سعد نے احتجاج کیا۔ یہ بات کہیں نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سن لو، اس نے ریاض اور جہان کی آخری ملاقات کی ریکارڈنگ سعد کو سنائی، جس میں ریاض نے جہان سے مالا کی شادی کا سوال کیا تو وہ انکار کر گیا۔ وہ ذرا حیران ہوا، ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارا بھائی کس مزاج کا ہے، معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تمہیں اب تسلی ہوگی۔ اب میرا پیارا بچہ اپنے نکاح پہ دھیان دے۔ سعد کو یہ ناممکن ہی لگا، لیکن یہ آواز جہان کی تھی۔ نگین مسکراتے ساتھ خاموش ہو گیا۔ چلو ناشتہ کرو۔ آپ نے مالا سے سوال کیا؟ مالا نے تو سب سے پہلے ہاں کر دی، آخر کو ہیرا اسے دے رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ آپ مالا کو پسند نہیں کرتی اور اچانک آپ اتنی ہمبل ہو رہی ہیں۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ وہ سر تھام گیا۔ سعد، نگین نے اس کا چہرہ تھاما۔ تم اپنی ماں پر بھروسہ کرو، یہ خوبصورت فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے، وہ بولی تو سعد اٹھ کے واش روم میں چلا گیا، جبکہ اس نے سعد کے موبائل کی جانب دیکھا اور چپکے سے وہ اپنے ساتھ وہاں سے موبائل لے گئی۔ جو نکاح شام میں تھا وہ نگین کی ضد پر دوپہر میں ہی رکھ لیا گیا، جس میں چند دوست احباب اور گھر کے لوگ بھی شامل تھے۔ مالا کو آج نگین اور عافیہ نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، مالا کو اس کے پورشن میں بھی جانے نہ دیا، جبکہ حنین کے کمرے میں وہ بہت اچھے سے تیار کرائی جا رہی تھی۔ نگین کمرے میں آئی تو بیوٹیشین نے مالا کے چہرے پر میک اپ کیا۔ وہ تھی تو ایسی کہ کسی اپسرا سے کم نہ لگے، اوپر سے نکاح کے روپ نے تو کمال ہی کر دیا، نگاہ ٹھہر ہی نہ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مالا کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ایک بیٹے کو بچانے کی خاطر دوسرے کو تمہاری منحوس شکل دینی پڑے گی۔ وہ جھک کر آئینے میں دیکھتی بولی۔ مالا کو جو یقین تھا وہ سامنے آ گیا۔ کل سے وہ بس اتنا ہی سوچ سکی تھی کہ وہ مانی جہان کو بچانے کی خاطر سعد سے اس کا نکاح کرانا چاہ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں تم بہت منحوس ہو، ناجائز سمجھو تمہیں، لیکن یہ ایک کڑوا خون ہے جس سے میں پینے جا رہی ہوں۔ تم میرا حوصلہ تو دیکھو، دشمن کو اپنا رہی ہوں، تم سے نسل بڑھا رہی ہوں۔ خیر تم ہوئی ہی پیدا ہماری خدمتوں کے لیے ہو۔ جہان کا تمہیں کبھی ہونے نہیں دینا تھا۔ چلو سعد کا صحیح، اس نے اس کی نت ٹھیک کی۔ مالا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا اتنا قیمتی بیٹا تمہیں کیسے دے دیتی؟ مجھے کیا علم نہیں وہ تمہیں سر کا تاج بنا لیتا، لیکن تمہیں وہاں تک خوش فہم نہیں کرنا تھا میں نے۔ سعد سے شادی ہوگی اور تیری قسمت ایسی ہے کہ یہ بھی خوب چاہے گا، لیکن یہ جہان نہیں ہوگا، یہ تسلی ہے مجھے۔ انکار کی گنجائش نہیں، سینہ چیر کر بیٹا دے رہی ہوں۔ اگر ذرا بھی اونچ نیچ کرنے کا سوچا تو مجھ سے برا تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ایک نظر کچھ فاصلے پہ کھڑی بیوٹیشین کو دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے سر پر جھک کر پیار کر کے۔ میں نے شاید پہلی بار دیکھا کہ عورت انتقام پر آ جائے تو سانپ بن جاتی ہے، اپنی اولاد کو کھا جاتی ہے، اس نے نگین کو دیکھ کر کہا۔ ہاں
ابھی نکاح نہیں ہوا اور زبان کیسے پٹ پٹ چلنے لگی۔ اس نے مالا کا ایئرنگ جو کان میں تھا پکڑ کے ایسے موڑا کہ اس کے کان میں شدید تکلیف ہوئی۔ زبان تو کھولنے کی ضرورت کی اجازت تمہیں زندگی بھر نہیں، وہ دانت پیس کر بولی اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ جو رہتا ہے بس جلدی سے سیٹ کر دیں، نکاح خواہ آتا ہی ہوں گے، وہ بیوٹیشین سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ مالا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مالا پہ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ہم نے تو اسے چٹا چٹ پیار ہی کر ڈالا، بہت خوبصورت۔ آئی میں آپ کی پک اپنی فرینڈ سے شیئر کروں گی۔ اس نے مالا کے ساتھ تصویریں لیں۔ حنین بھی آ گئی۔ مالا پلیز انکار کر دو، حنین نے حیام کے ہٹتے ہی منت سماجت کی تھی اس کی۔ مالا ہلکا سا مسکرا دی اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کر رہی ہیں اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی، وہ بولی اور چپ ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، شادی لائف ٹائم کا ساتھ ہوتی ہے، تمہیں لگ رہا ہے بعد میں یہاں کوئی تمہیں سپورٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا کوئی۔ حنین نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ سمجھ رہی تھی کہ حنین کی طرح اسے بھی کوئی سپورٹ کرے گا۔ مالا کچھ نہیں بولی۔ ارے نکاح خواہ آگے حیام کا تو شور ہی الگ تھا گھر میں۔ حنین کو لگا اس کا دم زندگی میں دوسری بار گھٹنے جا رہا ہے۔ عافیہ نگین ساجدہ اسے لینے کے لیے آ گئی۔ اس کے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا گیا اور اسے تھام کے سب نیچے کی جانب بڑھیں۔ حنین بے ساختہ رو دی۔ اس نے بہت کوشش کی جہان کو یہ اطلاع دینے کی، مگر عافیہ نے اس پر نگاہ پوری رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر بار اسے پکڑ لیتی اور بعد میں اس کے باپ کی دھمکی دیتی تھی۔ ساتھ نے اسے سامنے سے آتے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں حیران تھی اور دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ وہ اس کے پہلو میں بٹھا دی گئی۔ سب نے ساتھ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ مسکرا تو نہ سکا لیکن یہ عجیب لگ رہا تھا اور عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہی احساس دلا رہا تھا اسے۔ اسے لگ رہا تھا کچھ وقت میں سب تبدیل ہو جائے گا، جہان آ جائے گا، نکاح رک جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور ساتھ نے اسے قبولیت کا پوچھا اور ساتھ سے اس کی قبولیت کا پوچھا۔ اس نے کچھ توقف لیا۔ مالا کے کانپتے ہوئے ہاتھ دکھے۔ قبول ہے، 3 بار اقرار کر کے اس نے سگنیچر کر دیا، جبکہ اب وہی سب مالا سے پوچھا جا رہا تھا۔ مالا کو لگا جسم میں روح کا کھینچنا کسے کہتے ہیں، اسے اس لمحے جہان کا خیال ضرور آیا تھا۔ مولوی نے دوسری بار اس سے وہی سوال کیا اور نگین نے اس کے شانے کو اپنے ہاتھ کے دباؤ میں بھیجا۔ قبول ہے، وہ بولی اور کانپتے ہوئے سگنیچر کرتے اسے تقریباً 5 سے 7 منٹ لگ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ساتھ نے مالا کے کانپتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مالا نے چونک کر اس کی سمت دیکھا لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ دعا مانگ کر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کوئی سوچ سکتا تھا نگین نے سب کے سامنے مالا کی پیشانی چوم لی۔ سب ایسے خوش تھے جیسے آج سے پہلے اتنی مکمل خوشی ملی ہی نہ ہو۔ شمائل نے سگریٹ سلگائی۔ وہ لون میں آ گیا۔ معلوم نہیں اس فیملی سے اس کے باپ کو کیا انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بلانے پر ہر ہی فنکشن میں منہ اٹھا کر پہنچ جاتا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرا اور کھلی فضا میں سانس لی کہ اچانک مڑا اور اس کے اندر ایک وجود آ کر بجا۔ وہ ایک دم لبوں سے سگریٹ کھینچ گیا کیونکہ اس کے پورے وجود پہ بوتل گر چکی تھی۔ سوری مجھے دکھا نہیں، میں اندھی ہوں، مجھے واقعی نہیں دکھا، سوری پلیز، سوری مما کو مت بتائیے گا، ماما مجھ پہ غصہ کریں گی کہ میں مہمانوں پر بوتلیں گرا رہی ہوں، مجھے چلنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، میرا لہنگا بہت بڑا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز سوری میں یہ صاف۔ حیام کی تڑ تڑ چلتی زبان رکی جب شمائل کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ گئی۔ یہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا،
پورا اچھا خاصا لمبا چوڑا وجود یہاں کھڑا ہے، اس نے اس کی کلائی آزاد کی۔ میری، ہاں ہاں، میری نظر بھی تو خراب ہے نا، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، میں بہت کم دکھتا ہے۔ وہ جلدی سے آنکھیں جھپکاتی بولی کہ وہ کسی طرح یہ بات سب کو نہ بتا دے۔ اوہ آئی سی۔ اسماعیل نے ٹیشو سے اپنے اوپر گری بوتل کو صاف کرنا چاہا مگر بے سود۔ محترمہ ای میں آپ کو یہ کتنے کی تھی؟ اس کی پریشان صورت دلچسپی سے دیکھتا وہ بولا۔ ہاں بتائیں، میں پیسے جمع کر کے جلدی دے دوں گی۔ پلیز ماما کو نہ بتائیے گا، اور ڈیڈ بھی تو آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ منہ بنا گئی۔ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسماعیل نے مسکراہٹ روکی، اس کی حرکتیں کافی کیوٹ تھیں۔ نہیں نا، وہ منہ سوڑتی بولی۔ 3 لاکھ کا ہے یہ پورا آؤٹ فٹ میرا، تو اب آپ مجھے بتا دیں 3 لاکھ کب اور کہاں دیں گے؟ اسماعیل نے سگریٹ بجھا دی۔ تین لاکھ؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس میں 3 لاکھ والا کیا ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ چلیں آپ مجھے نمبر شیئر کریں، میں آپ کو بل بھیج دوں گا۔ ہاں میرا نمبر 03۔ لیکن میں نے آپ کو سارا نمبر بتا دیا۔ اس کے دماغ کی گھنٹی نمبر اگلنے کے بعد بجی تھی۔ آپ بہت ذہین ہیں، اسماعیل اپنے کہکوے کو اندر اتارتا بولا۔ لیکن 3 لاکھ تو بہت زیادہ ہے۔ حیا وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسماعیل نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے واسطے، وہ ہاتھ جوڑ کے بچوں کی طرح بولی۔ معاف نہیں کر سکتا، سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ حیام کی پیشانی پر بل ڈلے اور وہ جلدی سے دوڑتی ماں کے پاس آ گئی۔ یہ کیا تم ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہو؟ مما وہ تم نے کوئی نقصان کیا؟ تم نے کوئی نقصان کیا ہے نا؟ سادہ نے برہمی سے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، چھوٹی بچی ہوں میں کوئی؟ وہ ماں کا غصہ دیکھ کر الٹے ہی قدم پر لٹکی۔ ہاں بچی نہیں ہو تم، چلو کھانا کھاؤ، وہ بولی اور حیام کا کھانا اترنا بند ہو گیا۔ جب بھی اس نے اسماعیل کو چین شرٹ میں دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے لب میں اٹک گئے۔ اگر یہ مما کو بتا دیتا تو مما 3 لاکھ روپے پر اس کی گردن اتار دیتی۔ اسے رونا آنے لگا اور اسماعیل کو مزہ۔ بات کے کہنے پہ مجبوراً اسے وہاں سے نکلنا پڑا، جبکہ دل میں تو وہ بنا چو چڑھا دروازے توڑتی اتر گئی تھی۔ تم نے لباس نہیں تبدیل کیا؟ روح آپ کو کچن کے دروازے پر ہی سارم نے روک لیا۔ وہ میں کرنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں ملا، وہ مجرموں کی طرح بولی تھی۔ تم تماشا دکھانا چاہتی ہو دنیا کو کہ میں تم سے بدلے لے رہا ہوں؟ اس کے انداز و لہجے میں کڑک تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، رحاب بولی۔ تمہارے دماغ کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، وہ دانت پیس کر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالا شاید بہت بہادر تھی، سب سنبھال لیتی تھی، لیکن رحاب ان سب چیزوں کو اتنی جلدی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ پھر لباس کیسے بدلتی؟ یہ سارم کی بیوی ہے۔ ہائے بچی کا حال تو دیکھو، وہاں کے لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچن میں جلدی سے چلی گئی۔ سب لوگ چلے گئے تو نگین نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں تو کہتی ہوں رخصتی بھی بچوں کی آج ہی کر لیتے ہیں۔ ماں اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ساتھ بولا۔ ارے شرمانا، نگین ہنس پڑی اور ریاض کو دیکھا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، تمہارا بیٹا ہے، وہ بولے تو نگین نے عافیہ کو دیکھا۔ اچھا ہے آج ہی کر دو، وہ تو ایک بلا کو سر سے اتار دینا چاہتے تھے۔ مالا کی رضامندی کی ضرورت کسی کو نہیں تھی۔ مالا نے حنین کو تلاشا، وہ دور تک دکھائی بھی نہ دی تھی، اور پھر وہ لوگ اسے لے کے ساتھ کے کمرے میں آ گئے۔ دیکھو ذرا کیسا سوکھا کمرہ ہے، خیر کچھ نہیں ہوتا، ساجدہ بولی تو نگین اور عافیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور اسے ساتھ کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ خاموش تھی۔
وہ لوگ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ مالا خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس میں مہندی تو نہیں تھی لیکن انگوٹھیاں ضرور تھیں۔ اس کا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا اور ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی اور ہنستے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے تصور میں بھی یہ سب نہیں تھا، مالا کا ہاتھ تھامتے وہ بولا تو مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سب، بہت عجیب۔ اسے لگا ہاں واقعی اس جگہ وہ ہوگا تو کیا کرتا۔ بے ساختہ وہ کسی اور وہم میں چلی گئی۔ سگریٹ منہ میں دبائے وہ اندر آتا۔ چال میں سرمستی ہوتی، اسے پا لینے کا زوم ہی الگ ہوتا۔ اس کی کالون اور سگریٹ کی خوشبو سے مالا خوفزدہ سی رہ جاتی، سہمی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی اور وہ دھپ سے اس کے سامنے گرنے والے انداز میں لیٹ جاتا۔ ہٹاؤ اس دوپٹے کو، کھل کر دیکھنے کی رات ہے، تم ایسے ہی پردے ڈالے بیٹھی ہو۔ کش پڑتے وہ اشارے سے اس کا گھونگھٹ خود ہی الٹنے کو کہتا اور مالا کو اس کا حکم ماننا پڑتا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، منہ پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ ہاں؟ خوش نہیں ہو نا تم؟ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا مجھے تمہاری خوشی سے۔ سگریٹ کا کش بھرتے وہ بولتا اور اسے ایسی نشیلی فریبی نگاہوں سے دیکھتا رہتا کہ مالا کا سانس لینا بھی محال رہتا اور گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے کیونکہ چاہان کا خوف ہی اتنا تھا۔ آنسو بھی صاف کروں گا، گلے بھی لگاؤں گا اور اس حسین پیشانی پر بوسہ بھی دوں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی جان کے جسم پر ظلم کروں گا۔ اس کی بے رحم حد پابندیاں توڑتی باتیں مالا کے اوزان کو ادا کر سکتی تھی۔ وہ لیٹ جاتا، سینے پہ آؤ یار، دن میں ٹھنڈ ڈالو، اسے دیکھتا بولتا اور مالا صدا کی سہمی ہوئی کبھی اس کی بات نہ مانتی اور وہ زبردستی اسے خود پر کھینچ لیتا۔ وہ اس کے سینے سے لگ جاتی، پہلی بار اتنی قربت اور یہ خوشبو اس کے لیے بہت عجیب احساس ہوتی۔ مالا کو اس کی دھڑکنیں سنائی دیتی، اچھی لگتی وہ دھڑکنیں جن کی دھڑک میں بھی دل فریبی سی ہوتی۔ زیورات کی کنکناہٹ پر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، جیسے اسے اس کے نام کی پکار پسند تھی، بس یہ ایک انداز تھا اس کا خوش ہونے کا۔ میرا نام لو، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا بولا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا، مالا چاہ کر بھی اس سے الگ نہ ہو پاتی، اس کے حسین چہرے کو ایسے ہی دیکھتی۔ جہان بھائی۔ وٹ؟ وہ دھاڑا اٹھتا، یقین نہیں وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی، یہ جو اب تم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان کا انجام تمہیں سیدھی بستر پر سزا دے کر ہوگا۔ نہیں جان، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اسکریم مائی نیم، آنکھ دبا کر وہ بولا۔ ایک دم وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ ساتھ نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا، ابہام ٹوٹ چکا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ سب وہ کیا سوچے جا رہی تھی؟ اس کا شوہر اس کے سامنے تھا اور وہ کن خیالات میں تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ساتھ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ جی، وہ ہلکا سا بولی اور ساتھ مسکرا دیا۔ تم انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہو؟ شاید ایسا کرو ان زیورات کو اتار کر ریلیکس ہو جاؤ۔ بائی دی وے، مالا کے سر ہلانے پر اس نے مالا کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اس صدی کی سب سے خوبصورت برائڈ ہو، اس نے تعریف کرتے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کا بریسلیٹ پہنا دیا اور اس کی کلائی کو مدھم سا چھو لیا۔ مالا کو معلوم نہیں اس کے چھونے سے کوئی احساس پیدا کیوں نہیں ہو رہا تھا، وہ بس ساکت سی تھی۔ ساتھ نے مسکرا کر اسے چینج کرنے کا کہہ دیا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی اس نے اور فجر کے اذان ہوتے ہی وہ جلدی سے بستر چھوڑ کے اٹھ گئی۔ اس کا شکن زدہ لباس، اس کے الجھے بال اور اس کی سائیڈ پر شکنیں گواہ تھی تعلقات استوار ہو گئے تھے۔
وہ واش روم سے باہر نکلی، سعد کو دیکھا وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ دل کیا اسے بھی کہتے نماز پڑھنے کا، لیکن پھر چپ ہو کر خود نماز پڑھنے لگی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ میری قسمت کا فیصلہ تو نے کیا ہے، میں جان بھائی کا خیال اپنے دماغ سے نکال کیوں نہیں پا رہی۔ پوری رات میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے ایمانی کر دی۔ مجھے علم نہیں یہ سب بے ساختہ تھے، مجھے اتنا بھی علم ہے وہ یہاں ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ مگر میرے اللہ، میں سے گناہ میں ملبوس نہیں رہنا چاہتی، مجھے آج سے پہلے ان کا اتنا خیال نہ آیا، پھر اب کیوں ساتھ کے چھونے سے بھی وہ احساس نہیں ہوا تھا جو ان کی سوچ سے ہی ہو رہا تھا۔ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس گناہ سے بچا لے، میں تو جہان بھائی کو پسند بھی نہیں کرتی، پھر کیوں یہ خیال میرے دل میں جم سا گیا ہے۔ اس نے رو کر دعا مانگی کہ وہ سعد کے ساتھ کیوں بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ وہ سعد کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز سے اٹھ گئی اور گہرا سانس بھر کے اس نئی زندگی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سعد کی سم دیکھا، وہ جاگ رہا تھا۔ آپ نماز پڑھ لی تھی؟ پڑھ لی تھی جب تم سو رہی تھی۔ وہ مسکرائے تو مالا نے سر ہلایا۔ مالا کچھ فاصلے پہ لیٹ گئی، سعد مسکرا دیا، اسے کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ آج نگین نے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، سب حیران تھے وہ اتنا خوش کیوں ہیں، لیکن وجہ بھی جانتے تھے۔ مالا پہلی بار ٹیبل پر بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، سب نارمل تھا، بہت اچھا تھا، بے حد خوش اخلاق تھا۔ اس نے کچن میں جانے کی کوشش بھی کی، تب بھی اسے کسی نے نہیں جانے دیا۔ نگین مالا کے پاس بیٹھ گئی۔ سعد نے چھوا تمہیں؟ اس نے مالا کا ہاتھ پکڑتے نقلی مسکراہٹ سے سوال کیا۔ مالا شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، وہ بولی تو نگین مسکرائی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، وہ خوش ہو گئی۔ یہ آپ کی ٹائی؟ روحاب نے سارم کی جانب ٹائی بڑھائی۔ سارم نے ٹائی دیکھی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کر لیا۔ روحاب کی آنکھیں پھیل گئیں، دل چڑیا کی طرح دھڑک اٹھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور سانس وہیں اٹک گیا۔ تمہیں میاں بیوی کے آپسی رشتے کی خبر تو ہو گئی ہوگی ہی۔ سارم نے اس کے ہونٹوں کی سم دیکھا۔ روحاب جلدی سے نفے میں سر ہلا گئی۔ خیر یہ تو تم تپتے توے پر بھی کھڑی ہو جاؤ، میں نہیں مانتا، لیکن یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اتنا میں تمہیں بتا دوں، اور میں تمہیں جان بوجھ کر ایکسٹرا تکلیف سے ہمکنار کرا دوں گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو اپنے بھائی سے کو شرافت سے حنین کو آزاد کر دے، ورنہ تم تیار رہو اپنی موت کے لیے۔ سنجیدگی سے اسے کہہ کر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور ٹائی لے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحاب دل پہ ہاتھ رکھ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔